ہوگی جس کی وجہ سے انہیں واپس جانا پڑا. تو انشاءاللہ 1-2 روز میں ہم ٹائم بنائیں گے. اگر چیئرمین یہاں ہوئے تو ان سے بھی انہوں نے ملنا ہے. تو آپ بھائیوں سے بھی ملاؤں گا. ان کا آنا بھی ہمارے لیے بڑا خوش آئند تھا. 2 ہمارے چیئرمین تھے, مار شاہد جپا صاحب اور مار دلاور خان جپا صاحب. وہ میری کانسٹیچوئنسی سے چیئرمین تھے. وہ بھی کل اسی سلسلے میں آئے تھے جوائننگ کے لیے اور چیئرمین سے ملنے کے لیے. تو پھر ان تینوں کو واپس جانا پڑا. تو اگر وہ بھی اب پارٹی کا حصہ ہیں اور میں انہیں خوش آمدید بھی کہتا ہوں. اور میں یہ توقع کر رہا ہوں کہ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی جون کے مہینے میں آپ سارے بھائیوں کو پیپلز پارٹی کی ریوائیول نظر آئے گی. اور میں اب بھی اسی جذبے کے ساتھ آپ ساروں سے یہ بات شیئر کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جون کا مہینہ جو ہے یہ پیپلز پارٹی کے لیے بہت بہتر ہوگا اور آپ لوگوں کو نظر آئے گی کہ پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر اپنی پہلے والی حیثیت پہ آ رہی ہے. اسلم گل صاحب شکریہ ادا کریں گے اور ویلکم کریں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ سید حسن مرزا صاحب. اور آج ہماری یہ بہن جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں ثانیہ کامران صاحبہ شرکت فرما رہی ہیں. میں ایز اے صدر پیپلز پارٹی لاہور ان کو ویلکم کرتا ہوں پیپلز پارٹی لاہور کی طرف سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی چونکہ ایک داستان ہے قربانیوں کی, شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر ان کے بیٹوں سے لے کر ہماری شہید رانی محترمہ سابق وزیر اعظم پاکستان شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ چیئرمین رہی, عالم اسلام کی پہلی وزیر اعظم رہیں. تو یہاں پیپلز پارٹی کے اندر جو ہے وہ کارکنوں کی بھی شہادتیں ہوئیں, لیڈروں کی بھی شہادتیں ہوئیں. کوئی بھاگا نہیں, کسی نے سر نہیں جھکایا, کسی نے معافی نہیں مانگی. وہ شاہی قلعے ہوں یا کوڑے ہوں یا جیلیں ہوں یا پنجاب کی جیلوں میں گھسیٹا جائے, کبھی کوئی چھپتا نہیں, کوئی بھاگتا نہیں ہے. تو یہ پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ ہے. پیپلز پارٹی جمہوریت پر یقین رکھتی ہے. ذوالفقار علی بھٹو شہید نے ایوب آمریت کے خلاف جدوجہد کی اور جمہوریت کو بحال کیا, لوگوں کو ووٹ دینے کا حق دیا, لوگوں کو بولنے کا حق دیا, سوچنے کا حق دیا. تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی سالگرہ بھی آ رہی ہے. جشن بے نظیر 20 جون کو ہوگا. ہم اس سلسلے میں بھی کر رہے ہیں, آپ بھی اس میں اپنی ساتھیوں کے ساتھ اس میں شرکت کریں. بہت مہربانی, شکریہ. جی. اور آپ ظاہر ہے 4 سال آپ کی فیمیل کولیگ بہت زیادہ وہاں ہے, اور کتنی آپ کی کولیگ ہیں جو والنٹیئرلی اس طرح سے پیپلز پارٹی یا کسی اور جماعت کو جوائن کرنے کا سوچ رہی ہے, کیونکہ آپ تو کافی دنوں سے بالکل الگ تھک تھی, لیکن صاحب کی پالیٹکس سے بھی کوئی رابطہ ہوا, اور کتنے لوگ ہیں جو انتھوزیاسٹکلی آنا چاہتے ہیں؟ جی دیکھیے, ابھی تو ہم نے شروعات کی ہے. حسن بھائی نے مجھے اپروچ کیا اور میں آج یہاں پر آئی ہوں. لیکن مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ پیپلز پارٹی پنجاب میں ہم ریوائیو کریں گے, جس طرح ہم نے 2010 میں 2011 میں جو ایک سچویشن تھی پی ٹی آئی کی ایک ٹائم پہ, آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے ٹائیگر فورس بنائی, وومن ونگ بنائی اور یو سی لیول تک, وارڈ لیول تک ہم لے کر گئے. تو میری پوری کوشش ہوگی کہ میں پارٹی کو اس طرح اسٹرانگ کروں اور میکسیمم جو ہے ہم لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کریں. اچھا سر, یہ کہیے گا کہ آپ نے جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہے یا پی ڈی ایم ہے یا پیپلز پارٹی ہے 9 مئی کے بعد کی مذمت کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ سزا دینی چاہیے. یہ سارے پہلے شدت پسند تھے, دہشت گرد تھے, پریس کانفرنس کے بعد موقع وطن ہو گئے ہیں. پھر مجرم کون ہوگا, سزا کس کو دلوائے گی؟ میں عرض کروں یہ ثانیہ. جی سر, گزارش یہ ہے جی کہ میں تو اپنی ہمیشہ پریس کانفرنس میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ مجرم وہ لوگ ہیں جو ایک پریس کانفرنس کر کے اور دودھ کے دھلے گھر جا رہے ہیں, وہ ذمہ داران ہیں. انہوں نے 1-1.5 سال سے ان نوجوانوں کو بہکا کے, پھسلا کے, ان کو ورغلا کے ریاست کے سامنے کھڑا کیا. ان کو باقاعدہ عسکری تربیت دی گئی, ان کو غلیلیں اور پتھر اور لاٹھیاں ہاتھوں میں پکڑائی گئیں اور ریاست سے لڑنے کا کہا گیا. اور ہر روز ایک نئی کال آتی تھی کہ آ جاؤ, خان پہ برا ٹائم آ گیا ہے, خان کو گرفتار کرنے لگے ہیں, آ جاؤ. اور ریاستی اداروں سے انہیں منظم طریقے سے ٹکرایا.
منظم طریقے سے انہیں لڑانے کی کوشش کی گئی. ان کے متعدد جو رہنما ہیں ان کی ویڈیوز آڈیوز آئیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جی ایچ کیو کا راستہ لو, آپ 3 نمبر گیٹ پہ پہنچ جاؤ, آپ کور کمانڈر لاہور کا گھراؤ کرو, آپ شہداء کی یادگاروں کو توڑ دو, آپ فوجی تنصیبات پہ حملے کرو. دیکھیں ہمیشہ سیاسی جماعتیں احتجاج کرتی ہیں, وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کا رخ کرتی ہیں, وہ گورنر ہاؤس کا رخ کرتی ہیں, وہ اسمبلیز کا رخ کرتی ہیں, وہاں بیٹھ کے وہ احتجاج ریکارڈ کرواتی ہیں. یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ جو اداروں پہ چڑھائی کرتے ہیں, کبھی وہ سپریم کورٹ کو للکارتے ہیں, کبھی وہ افواج پاکستان کو للکارتے ہیں, کبھی وہ جو عدلیہ جو لوور کورٹس ہیں کبھی ان پہ حملہ کرتے ہیں, ان کی جوڈیشری کو دھمکے دیتے ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ چیف آف آرمی سٹاف منہ نہیں لگا رہا, مجھے بات نہیں کر رہا, آؤ میرے ساتھ بات کرو. پولیٹیکل ڈائیلاگ کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں, سیاست دانوں سے رابطہ بات کرنا پسند ہی نہیں کرتے, چور دروازے کی تلاش میں رہتے ہیں. تو میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جو لوگ بیچارے اعلی کار بنے ان کے ساتھ رعایت بھی برتنی چاہیے, ان کو موقع بھی دینا چاہیے, ان کی معافی بھی قبول کرنی چاہیے. جو لوگ ریاست کے خلاف ورغلاتے رہے ہیں وہ ناقابل معافی ہے. ان سے آنے والے 50 سالوں میں جو آپشن ہے وہ واحد بلاول بھٹو زرداری ہے, تو کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مریم نواز اور حمزہ شہباز کا جو سیاسی مستقبل ہے یہ تاریخ ہونا جا رہا ہے, صرف بلاول بھٹو زرداری ہیں وہی سیاسی افق پہ نظر آئیں گے؟ مریم بی بی بہت بڑی لیڈر ہیں, مجھے ان سے کوئی وہ قد نہیں ہے, حمزہ صاحب سے بھی کوئی نہیں, ایک احترام کا تعلق ہے ان کے ساتھ, وہ بڑی عزت کرتے ہیں, میں بھی ان کا احترام کرتا ہوں. لیکن میں وی این کی بات کر رہا ہوں, وہ آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے علاوہ پاکستان میں کوئی نہیں ہے. آپ پی ٹی آئی کا حصہ تھی جب 9 مئی کے واقعات آئے, اس سے پہلے کیا آپ کو بھی پیغام دیا گیا تھا کہ اگر عمران خان گرفتار ہوتے ہیں تو 9 مئی میں جو واقعہ پیش آیا ہے کور کمانڈر ہاؤس جانا ہے یا پھر حملے کرنے ہیں, کیا آپ کو بھی یہ میسج آیا تھا یا پھر ظاہری بات ہے آپ اس وقت بڑی سرگرم تھی اور اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی کا بڑا نمایاں حصہ تھی؟ دیکھیں جب سے ہم نے اسمبلیز ڈیزالو کی اور ہم لوگ سڑکوں پر آ گئے, اس کے بعد مسلسل ایک سیریز تھی کہ احتجاج ریلی احتجاج ریلی احتجاج ریلی ہو رہی تھی, اور پرامن احتجاج کرنا ہم اپنا رائٹ سمجھتے ہیں, ابھی بھی سمجھتے ہیں, اور ہم اس کا حصہ بھی رہے ہیں. لیکن یہ جو ایک 15-20 دن کے اندر ایک شدت جو اختیار ہوئی, ظاہر ہے میسیجز سب کو آتے تھے, میں بھی بڑی پرانی ورکر ہوں, بہت سارے واٹس ایپ گروپس تھے اور باقاعدہ تنظیموں کی طرف سے مختلف تنظیموں کی طرف سے میسیجز آتے تھے, لیکن ایک اپنی سوچ ہوتی ہے اور ایک اپنا ویژن ہوتا ہے. تو مجھے ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ یہ کہیں کوئی مس ہیپ نہ ہو جائے, اور وہ اپنے لیے نہیں, کیونکہ ہم نے تو بڑی وقت گزارا ہے. 2 مئی نومبر کا وقت تھا ایک بنی گالا پہ جب خالد صاحب نظر بند تھے, اور 25 کا جو واقعہ ہوا اس میں بھی پنجاب اسمبلی کے اندر بھی. لیکن یہ جو حالات تھے یہ مجھے تھا کہ کوئی تیسری قوت یا کوئی شر پسند عناصر یا کوئی اور کوئی اس طرح کی شرارت نہ کر دے کہ عوام کو تو نقصان ہوگا ہی ہوگا لیکن پاکستان کو نقصان نہ ہو جائے. تو ساری انفارمیشن ہمارے پاس تھی, لیکن ہم ویسے کھانا بھی تیار ہے اور گرمی بھی ہے, باقی جیسے آپ کی مرضی ہے. سوری, انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی پنجاب کے اندر صرف اور صرف تیر چلے گا, تیر کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. مقابلہ یہ قریب بھی نہیں آنے, یہ قریب بھی نہیں ہوں گے. چلو بھجن بہ جاؤ نا, کھانا آ رہا ہے. میں اگلے دن دا ازالہ کرنا چاہنا, تو میرے خیال کرانا نہیں چاہتا.